اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا اہم ترین ذریعہ اللہ کے در پہ بیٹھنا، اپنی بخشش، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں لے کر اللہ کے در پہ بیٹھنا، ہر کسی سے کٹ ہٹ کے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک دن کا نفلی اعتکاف بندے کو جہنم سے 3 وادیاں دور کر دیتا ہے، اور ایک وادی کی جو مسافت ہے اتنی ہے جتنا زمین سے آسمان تک ہے۔ اور پھر خاص چیز اس میں شب قدر ملتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں اس مسجد میں اعلان ہو جائے کہ جو شخص اس مسجد میں پورا مہینہ اعتکاف کرے تو کسی سیٹ کوئی کسی بڑا آدمی مالدار ہے، اس نے اس مسجد میں آنا ہے اور رمضان کی وہ کسی بھی رات میں آئے گا، جو لوگ مسجد میں ہوں گے وہ سب کو 10-10 کروڑ روپے کا چیک ملے گا۔ اس نے آنا ضرور ہے، آنا ضرور ہے، یہ پتہ نہیں وہ کس رات میں آئے گا۔ تو کیا خیال ہے، ہم بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ پورے مہینے کے لیے بیٹھ جائیں گے نا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے، بچوں کو بھی بٹھائے ہوئے، چلو ایک چیک اس کو بھی مل جائے، بوڑھوں کو بھی اٹھا کے لے آئیں گے، بیمار ہے بیچاری خدمت کریں گے، رہو مسجد میں، ہے کہ نہیں؟ پورا مہینہ اعتکاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ سیٹھ صاحب نے کسی دن آنا ہے اور اس نے چیک تقسیم کرنے ہیں، جو عبادت کر رہا ہوگا، رات کو جاگ رہا ہوگا، اس کو چیک مل جائے گا۔ تو ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، حالانکہ 10 کروڑ کی کیا اوقات ہے، 10 کروڑ اور شب قدر کی تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ خیر من 1000 شہر، یہ مبارک رات پہلے کسی امت کو نہیں ملی، جتنے کائنات کے خزانے ہیں۔ 10 کروڑ کیا چیز ہے، یہ تو ایک پانی سمندر کی قطرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے شب قدر کے مقابلے میں۔ تو ایک پکا وعدہ ہے کہ اس عشرے میں ایک رات آنی ہے، شب قدر۔ اللہ رب العزت اس رات فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کو فرماتے ہیں کہ تم بہت بڑی جماعت لے کر فرشتوں کی دنیا میں جاؤ، یہ جھنڈا لے جاؤ، اور آج رات جو بھی کسی طرح بھی عبادت میں ہے، نماز میں ہے، نفل میں ہے، ذکر میں ہے، تلاوت میں ہے، کتنی دیر بھی اس نے عبادت کی، فرشتے جا کر اس کو مسافہ بھی کرو، اور ان کے لیے میں نے بخشش لکھ دی ہے، اور خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ثواب لکھ دیا۔ جبرائیل امین سبز جھنڈا لے کے آتے ہیں، بیت اللہ شریف پہ گاڑتے ہیں، پوری دنیا میں فرشتے پھیل جاتے ہیں، ساری رات عجیب منظر ہوتا ہے، اتنی بڑی دولت ملنے والی ہے، اور ان 10 راتوں میں سے کسی رات میں ملنی ضرور ہے، ملنی بھی ضرور ہے۔ سیٹ کا آنے کا انتظار تو ممکن ہے سیٹ فوت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ راستے میں بیچارہ لٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جیب بھی کٹ جائے، ڈاکو پڑ جائے، واقعات ہو سکتے ہیں، ممکن ہے وہ ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے، بندے ہمارے بڑھ جائے، مگر یہ تو اللہ کی طرف سے پیکج دیا جا رہا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ تو شب قدر لازمی طور پہ ملتی ہے جو مسجد میں چاہے سویا ہو بھی ہو۔ اس لیے پیارو عزیزوں بزرگوں، ارادہ کیجئے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں، اعتکاف کا تہیہ کیجئے، اور باقی مساجد میں بھی اعتکاف ہوتے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے، حرمین شریفین میں بھی ہو رہا ہے، وہ اعتکاف ہوتے ہیں ثواب کے لیے، اور یہاں اللہ کے فضل سے جو اعتکاف ہوتا ہے ثواب کے ساتھ ساتھ اصلاحی اعتکاف ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، اس میں نماز سکھائی جاتی ہے، وضو سکھاتے ہیں، کلمے ٹھیک کرواتے ہیں، نماز کے الفاظ، پھر حقوق سکھاتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، معاملات، لین دین، دین کا جو پورا ایک نقشہ ہے وہ ان 10 دنوں میں مختصر انداز میں وہ کچھ آپ کو اللہ کے فضل سے مل جائے گا جو زندگی بھر وہ باتیں نہیں سنی ہوگی۔ غسل کے طریقے کیا ہیں، جنازے کا طریقہ، میت کو غسل کیسے دینا ہے، تیمم کیا ہے، عقیقے کے مسائل، شادی کے، نکاح کے، جو بھی ضروری مسائل جو انسان کی ضرورت کے ہیں وہ سب اس میں سکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے روٹی پانی کی فکر نہ کرنا، اللہ کے در پہ بیٹھیں گے اللہ کھلائے گا، اور بہت بہتر کھلاتے ہیں انشاءاللہ، گھروں سے بھی بہتر دے گا انشاءاللہ، لیکن ہمیں روٹی کھانے نہیں آنا، روٹی تو آپ گھروں میں بھی کھاتے ہیں، یہاں تو
اپنے ایمان کو تقویت دینے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لینے کے لیے آنا ہے تو بستر اپنا اور 2-3 سوٹ کپڑوں کے لے آنے ہیں. اور ایک درخواست ہے کہ یہ دجال کا چھوٹا بھائی ہے نا، جانتے ہو کون ہے دجال کا چھوٹا بھائی؟ کون ہے؟ موبائل. یہ دجال کا بھائی ہے بھائی، بہت خطرناک ہے. اس کے شر سے صبح شام پناہ مانگا کرو. ہاں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اس کے شر سے صبح شام پناہ مانگو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ موبائل روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگوں کا ایمان تباہ کر رہے ہیں. ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ، اتنا بڑا خطرناک ہے. تو بس موبائل گھر رکھا ہے. گھر والوں کو بھی منع کر دیں ہمارے ساتھ رابطہ نہ کریں. دوستوں کو ملاقات کا ٹائم نہ دیں. مسجدوں میں کیا آتے ہیں، لوگ ملنے آ رہے ہیں، پارٹیاں آ رہی ہیں، دعوتیں آ رہی ہیں، جو فلانا اعتکاف بیٹھا ہے ملاقات کر کے آتے ہیں. بھائی اعتکاف میں کوئی جیل میں تھوڑی بیٹھے، ملاقات کرنے آ رہے ہیں. ملاقاتیں عید کے بعد. تو بس یہ درخواست ہے، یہاں اور کوئی پابندی نہیں. سونے کے لیے خوب ٹائم ملتا ہے، کام کا بھی ٹائم ملتا ہے. بس موبائل سے پابندی ہوتی ہے، باتوں سے. 10 دن کا ایک صبر کا ایک نظام ہے. کئی دوستوں نے پچھلے سال بھی اعتکاف کیا، ان سے پوچھئے کیا کچھ انہیں ملا. جو پچھلے سال بیٹھے وہ پھر آئیں، تازگی ہو جائے گی، مزید کچھ ملے گا. کیا خیال ہے؟ قبول ہے؟ قبول ہے؟ ڈھیلی ڈھیلی. اب وہ کہتے ہیں نکاح میں کہتے ہیں ایجاب، دوسرا کہتے ہیں قبول ہے. اب آپ نے جی کر دیا ہے، اب اس کو نبھائیے، تیاری کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ پاک بہت کچھ دیں گے اللہ کے فضل سے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا